جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے محبوب کے صحابہ آپ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے معیار مقرر فرمایا کہ اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو ایکسیپٹیبل ہوگا، اگر اس طرح کا ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ وہ معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بے وقوف کہتے تھے، کون؟ منافقین، جبکہ ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار مقرر فرمایا اور کہا کہ یہ ان کا جو ایمان ہے یہ لوگوں کے لیے معیار ہے، جبکہ منافقین اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ صحابہ کرام کے ایمان کو بلکہ صحابہ کرام کو سفہاء یعنی بے وقوف کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور باقی جو ظاہری اعمال ہے وہ کرو، یہ کیا ہوا کہ سب کچھ ہی اللہ کے نبی پر نثار کر رہے ہو، سب کچھ اللہ کی راہ میں خراج کر رہے ہو، یعنی وہ دل سے ایمان لانے کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جبکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ جو غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پچھلے دنوں ہم اخلاص کے موضوع پر بات کر رہے تھے، تو صحابہ کرام کے اخلاص کا عالم یہ تھا اور ان کے عمل کی اتھینٹکسٹی اور اس کی ویلیو یہ تھی کہ اگر ایک صحابی رسول مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والے جو غیر صحابی ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بھی وہ ہستی، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی سارے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے پر میں رکھا جائے تو ان کا ایمان سب سے زیادہ وزندار ہے۔ میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا انبیاء کے بعد، جنہیں کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ کس کا ہے؟ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو عاشق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی، اس کا ایمان بھی سب سے زیادہ پختہ، اس کا ایمان بھی سب سے زیادہ کامل، اور وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی جوا نہیں کھیلا تھا، بلکہ آپ کے بچپن کے عالم میں ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ بت کی پوجا کریں اور بت کے آگے سجدہ کریں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا اور بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اور پتھر مارا بت کو۔ اب وہ بت زمین پر گرا اور ہیبت صدیقیت سے پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے والد ان کو پکڑ کر ان کی والدہ کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ دیکھو بت خانے میں اس کو لے کر گئے ہوں کہ بت کی پوجا کرے، اس نے تو بت کو توڑ دیا ہے۔
تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ہاتف غیب سے آواز آئی تھی کہ یہ عتیق ہے اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق لکھا ہوا ہے اور دنیا کے اندر یہ محمد عربی کا رفیق ہے، لہذا یہ بتوں کو کبھی نہیں پوجے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، سب نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، لیکن آپ نے بغیر دلیل کی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، غمی خوشی اونچ نیچ زندگی کے نشیب و فراز ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ ایسا سنگ، ایسا ساتھ اور ایسی دوستی نبھائی کہ ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور اب بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا ایمان ایسا پختہ تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب اللہ کے رسول کسی بات کا ارشاد فرما دینا تو صدیق اکبر کے لیے وہ حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہم نے خریدنی ہے، مسجد نبوی کے لیے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے اٹھ کر لبیک کہا اور جا کر وہ مسجد کی جگہ خرید لی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کتابوں کے اندر یہ ملے گا کہ مسجد کے لیے جگہ خرید لی، لیکن یہ نہیں ملے گا کہ جا کر سودا کیا، بارگیننگ کی، ریٹ طے کیا پھر خریدی، بلکہ کیا کیا، وہ دو نوجوانوں کی جگہ تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور جا کر ان کو منہ مانگی قیمت دے کر خرید لی۔ اچھا، یہ بڑے کامیاب اور مشہور بزنس مین تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاروبار میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بلال ہے نا، بلال یہ مجھے اچھا لگتا ہے، کون اس کو خریدے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے آقا کے پاس پہنچ گئے، امیہ کے پاس، اور کہا کہ یہ غلام مجھے چاہیے، بیچو گے؟ اب چونکہ مکے کے سارے تاجر ان کو جانتے تھے، کہا بالکل، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بے شک لے جائیں۔ کہا کہ اس کے بدلے میں رومی النسل ایسا غلام دوں گا جو میرے سارے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے اور رنگ بھی اس کا گورا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ 10,000 دینار مانگوں تو؟ کہا وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، ابو بکر جیسا تاجر اور بلال جس کا رنگ بھی کالا ہے، یہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، اس کو خرید رہا ہے اور اتنا قیمتی غلام دے کر ساتھ میں 10,000 سونے کی اشرفیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہا تیری سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو بے ایمان ہے، میں ایماندار ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مزہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل، تیرے اندر وہ عشق و مستی کی شمع ابھی روشن ہی نہیں ہوئی، تو نے ابھی وہ عشق کا جام پیے ہی نہیں ہے، تو اس لذت کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے محبوب کو یہ پسند آ گیا ہے، بس قیمت میرے لیے کوئی معنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خریدا نا تو بلال رو پڑے، کہا ابو بکر آپ نے مجھے اور وہ بھی اتنی قیمت دے کر خریدا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال میں تجھے نہیں، میں تو اپنے محبوب کے حکم کو دیکھ رہا ہوں، اپنے محبوب کی پسند کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ادھر نبی پاک کی زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں اور انہوں نے عمل کیا نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی نیت سے آئے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ عروہ بن مسعود الثقفی جو کفار مکہ کی طرف سے ایلچی بن کر، سفیر بن کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگ طواف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ کی تعداد 1500 ہے، آپ حملہ کر دیں تو؟ کہا نہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم تو احرام باندھ کے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ کہا نہیں، ہمیں اعتبار نہیں ہے۔
پھر ابھی یہیں سے واپس جائیں؟ کرنا کیا ہوگا؟ شرائط طے ہوگی اور صلح نامہ لکھا جائے گا۔ اب 1500 صحابہ کرام ہیں، سب جوان ہیں، جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صلح کی شرائط بھی ایسی ہیں کہ دب کر صلح کر رہے ہیں، بظاہر ایسے لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط کے مطابق صلح نامے پر دستخط کیا اور صلح کر لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزاج بھی آپ جانتے ہیں کہ جذباتی تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، آپ ایک ترکی خیمے میں تشریف فرما تھے، میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا میں اللہ کے نبی ہوں۔ کہا قرآن حق پر نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کہا اللہ کی کتاب ہے۔ کیا آپ نے اس وجہ سے ہمیں ساتھ نہیں لے کر آئے کہ ہم عمرہ کریں گے اور طواف کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ہم نے کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، ہم نے یہ کب کہا تھا کہ ابھی کریں گے؟ طواف کریں گے لیکن ابھی کا وعدہ تو ہم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بس خیمے سے باہر نکلا اور میں سیدھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، سب سوچ میں مبتلا ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، لیکن ایک واحد ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مطمئن ہیں کہ کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں ہیں، کوئی تردد نہیں ہے، بالکل ریلیکس موڈ میں کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جا کر وہی سوالات دہرائے، میں نے کہا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہا ہاں رسول ہیں۔ قرآن کیا اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کہا کتاب ہے۔ کہا کیا ہم سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جلال میں آ کر ارشاد فرمایا، عمر تجھے تیری ماں روئے، اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا کہ ابھی طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا طواف کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کریں گے طواف، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں خیمے سے باہر نکلا، میں نے وضو کیا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کی یقین کا عالم یہ ہے کہ بعینی وہی الفاظ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے وہی صدیق اکبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسی موافقت، ایسی مزاج آشنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر اتنے مطمئن تھے کہ بس اگر رات کا تو رات ہے، دن کا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ڈاکٹر کی حلال چیز، جو حلال چیز ہے ڈاکٹر کے منع کرنے پر ہم رک جاتے ہیں۔ حلال بھائی، نمک کھانا حلال ہے یا حرام؟ نمک کھانا کیا ہے؟ حلال ہے نا، لیکن کسی کو بلڈ پریشر اگر کسی کا ہائی ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے نمک نہیں کھانا۔ چینی کھانا حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے نا، لیکن کسی کا شوگر لیول اگر ہائی ہو جائے ڈاکٹر کہتے ہیں چینی میٹھا نہیں کھانا۔ ہمارے یقین کا عالم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ وہ صدیق اکبر تو جب اللہ کے رسول نے جو بات کر دی اس پر آنکھیں بند، لیکن ہم صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی حلال چیز ڈاکٹر منع کرتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اور حرام چیز جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے اور منع کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، ہم اگر نہ روکیں تو ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے شراب نہیں پینا۔ اب ایک بندہ جو رشوت خور ہے، رشوت لیتا ہے، اس کو اگر شوگر ہو جائے، ڈاکٹر اسے چینی سے منع کر دے تو وہ کیا کہے گا؟ یار رشوت جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کی وہ تو میں کھا رہا ہوں،
اب ڈاکٹر کے کہنے پر وہ حلال چیز جو ڈاکٹر نے منع کی ہے، نہیں میں تو اس سے نہیں رکوں گا، ایسا کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ چینی کھانا چھوڑ دے گا، اس کو پتہ ہے اس سے میری موت واقع ہو جائے گی۔ تو جس سے جان کی موت واقع ہو رہی ہے اس کے لیے میں اور آپ بڑے فکر مند ہیں، بڑے کانشیس ہیں، بہت زیادہ اس کے لیے تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری جان ضائع ہونے جا رہی ہے اور جس سے ہمارا ایمان ضائع ہونے جا رہا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرما دیا وہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حرف آخر ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسی کے اندر ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھا محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں مال پیش کرو، مشہور روایت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، آدھا مال کہتے ہیں سارا گھر کا سامان اکٹھا کیا، اس کو 50% اٹھایا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال، یہ میرا کہنا اور آپ کا سن کر سبحان اللہ کہنا یہ آسان ہے، لیکن گھر کا سارا مال سے کیا مراد ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ جس توے کے اوپر روٹی بناتی تھی نا وہ توا بھی اٹھا کے لے آئے، آپ کے بچے جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے وہ مٹی کے برتن بھی اٹھا کے لے آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں یا جہاں پر کچے مکانات ہوتے ہیں، کچی دیواریں ہوتی ہیں، عورتیں وہ سینے پر ہونے کا کام کرتی ہیں سوئی سے، تو کیا کرتی ہیں وہ سوئی جو ہے نا جب فارغ ہوتی ہے تو وہ دیوار میں لگا دیتی ہیں، کچی دیوار میں۔ پرانے جو یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں شاید ان کو میری بات سمجھ میں آئے، وہ کچی دیوار میں کیا کرتی ہیں؟ سوئی ایسے لگا دیتی ہیں۔ صدیق اکبر دیوار کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ سوئی لگی ہوئی رہ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ عرض کرنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا پھر آگے سے ہٹو، پیچھے جبریل کھڑے ہیں۔ اچھا اتنا کچھ پیش کیا، سر کا امامہ اتار کے رکھ دیا، پاؤں کے جوتے اتار کے پیش کر دیے، کسی مجاہد کے کام آ جائیں گے، سب کچھ پیش کر دیا، کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں سے، ببول کے کانٹوں سے اسے بٹن لگائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تیرے اس انداز کو اللہ نے اتنا پسند کیا آج جبریل نے بھی یہ لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے سارے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار ہے، سب نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اور اے ابو بکر اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سارا زمانہ شرق سے لے کر غرب تک ہر کوئی چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ ابو بکر سے پوچھتا ہے ابو بکر تو ہم سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی اور عرض کرتے ہیں رضیت باللہ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔